السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں آج کے بلیٹن میں شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے مہلک حملے کے بعد ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں جنوب مغربی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں بلوچ لبریشن آرمی کے ایک دھڑے کی کارروائی میں 18 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت نے سیکیورٹی ماہرین کے مطابق نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور ایران کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران شدت پسندوں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بھی کئی گھنٹے تک بند رکھا۔ پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مختلف آپریشنز میں 23 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو کی رواں سال کی پہلی مہم کے شروع ہوتے ہی پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے پولیس اہلکار کو سوموار کی صبح نامعلوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے باوجود اس قبائلی علاقے میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ سوموار سے 9 فروری تک جاری اس مہم کے دوران ملک بھر کے 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے باعث کوئٹہ کی چند یونین کونسلوں کے علاوہ بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ پاکستان اور افغانستان دنیا بھر میں 2 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک پولیو وائرس موجود ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے اتوار کے روز دوحہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون اور غزہ کی پٹی اور شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الثانی نے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ معاہدے کی شقوں پر مکمل عمل درآمد کریں اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ترک وزیر خارجہ نے شام پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کو ختم کرنے اور سلامتی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حاکان فیدان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ سے فلسطینی عوام کی نقل مکانی کی مخالفت کرے۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس کے دفتر نے پیر کے روز مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے اس سال اب تک علاقے میں 70 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو منگل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان مذاکرات میں حماس کے خلاف جنگ، ایرانی جارحیت کا مقابلہ اور عرب ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو وسعت دینے جیسے امور شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں کے ساتھ بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب وہ ہفتے کو کینیڈا، میکسیکو اور چین سے درآمد ہونے والی اشیاء پر ٹیرف عائد کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دفتر نے اتوار کو بتایا کہ ٹروڈو اور میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے اتوار کو فون پر بات کی اور کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر نئے محصولات عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر کی جانب سے 25% ٹیرف لگانے کے ایگزیکٹو آرڈرز کے رد عمل میں ٹروڈو نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے اور رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلان کیا
کہ کینیڈا منگل تک 30 بلین کینیڈین ڈالر یا 21 بلین امریکی ڈالر مالیت کی امریکی درآمدات پر 25% محصولات عائد کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو کے صدر شین بام نے بھی ہدایت کی کہ میکسیکو کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے ٹیرف اور نان ٹیرف اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر پاناما پہنچے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو پاناما کے صدر ہوزے میلینو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ چین پاناما کینال پر اثر و رسوخ اور کنٹرول کی ناقابل قبول کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا تو امریکہ پاناما کینال تک رسائی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ پاناما کینال بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو ملانے کے لیے بنایا گیا آبی راستہ ہے، جس کا کنٹرول وسطی اور جنوبی امریکہ کے سنگم پر واقع ملک پاناما کے پاس ہے۔ وہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرتا ہے۔ روسی فوج نے اتوار کو اعلان کیا کہ اس نے گزشتہ روز یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا ہے، جس میں ہوائی اڈے، ایندھن ذخیرہ کرنے کے مقامات اور گولہ بارود کے ڈیپو شامل ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فضائی دفاعی یونٹوں نے یوکرین کی جانب سے داغے جانے والے متعدد راکٹوں کو روکا اور درجنوں ڈرونز کو مار گرایا۔ یوکرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یوکرین کی افواج نے اپنی دفاعی پوزیشن برقرار رکھی اور روس کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں کو پسپا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس کے آسٹراکان گیس پلانٹ میں اس وقت آگ لگ گئی جب یوکرین نے آج پیر کے روز درجنوں ڈرونز کے ساتھ جنوبی روس میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ روس کے علاقائی گورنر نے کہا کہ علاقے میں ایک گیس پروسیسنگ پلانٹ پر یوکرین کے ڈرون حملے سے پہلے کام معطل کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قریب مسافر طیارے اور ہیلی کاپٹر میں تصادم کے بعد دریائے پوٹومک میں ریکوری آپریشن تاحال جاری ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں حادثے میں ہلاک ہونے والے 55 افراد کی باقیات دریا سے نکال لی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق دیگر 12 افراد کی باقیات کی تلاش کا کام جاری ہے اور غوطہ خور ریکوری کے عمل میں مصروف ہیں۔ حکام نے دریا سے پیر کو ملبہ نکالنے کا کام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ مقامی انتظامیہ کو فوج کے ساتھ ساتھ نیوی کی بھاری مشینری کی مدد بھی حاصل ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک میں سردی کی شدت کے سبب آبی پرندے ہر سال خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے والے پرندوں کی ایک بڑی تعداد ریاست ہماچل پردیش میں تالابوں کے کنارے پہنچتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال 37 اقسام کے ہزاروں پرندے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ موسیقی کی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈز گریمی کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سال ایلبم آف دی ایئر کا ایوارڈ گلوکارہ بیونسے کے نام رہا۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں اتوار کی رات 67ویں گریمیز کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 90 سے زائد کیٹیگریز کے لیے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ گریمی ایوارڈ میں ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ پر قابو پانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایوارڈ میں آگ متاثرین کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے گئے۔ اس سال کا سب سے بڑا ایوارڈ ایلبم آف دی ایئر بیونسے کو ان کے ایلبم کاؤ بوائے کارٹر کے لیے ملا ہے۔ امریکی ریپر کینڈرک لومار کو ان کے نغمے ناٹ لائک اس کے لیے ریکارڈ آف دی ایئر اور سانگ آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جن کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔
نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔